ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین رب العالمین. ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس مہینے کے اندر اپنے رب کے ساتھ معاملے کو درست کیا، اپنی نمازوں کا خیال کیا، قرآن کے ساتھ اپنا دل لگایا، تمام برائیوں سے، تمام فاسد چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو پھیر کے مختلف بار کے اندر لائے ہیں. ورنہ جیسے ہمارے انگریزی ماہ ہیں، انگریزی مہینے ہیں، ہمیشہ سردی دسمبر میں آتی ہے، گرمیاں ہمیشہ جو ہے وہ مئی جون جولائی میں آتی ہیں. لیکن کیسی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ہر موسم کے لیے ہماری ایکسرسائز، ہماری مشق کروانا چاہتے ہیں کہ ہر قسم کا موسم ہو اور مسلمان اپنے رب کے حکم کے لیے تیار رہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ رمضان سردیوں میں آتے ہیں، سردیوں کے اندر جو سختی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا، اور پھر کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان سخت گرمیوں میں آتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر بھی بندے کو یہ اعتماد احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کے موسم میں اگر بندہ بھوک پیاس کو سہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے. یہ ایکسرسائز کا معاملہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف بھوک اور پیاس روزے کا مطلب قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و چاہتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا عادی بنا لے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا جسم دو چیزوں کا مرقع ہے، دو چیزوں پر بنا ہوا ہے. ایک ہمارا حیوانی جسم ہے جس کی ضروریات اچھا گھر، بستر، لباس، خوراک، ماحول، یہ دیگر چیزیں موجود ہیں. یہ ہمارا وہ جسم ہے جو حیوانی جسم ہے. اور ایک ہمارے جسم کا انسانی جوہر وہ ہے جس کو روح کہتے ہیں. یہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھونکی گئی ہے. جس طرح کے جسم کی ضروریات دنیاوی چیزیں ہیں، روح کی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے. اور اگر جسم کی ضروریات آپ پورے کرتے اپنے جسم کو اتنا آگے لے جائیں کہ وہ اپنی روح کے اوپر غالب آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انسانیت کے درجے سے اپنے آپ کو گرا دیا. بالکل بات ایسی ہی ہے کہ جو کوئی بندہ اگر کسی گھوڑے پہ سواری کرتا ہے، اگر وہ بندہ اس گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھنے کے اوپر اہل ہے تو گھوڑا اس کے تابع رہے گا، اس کے مطابق چلے گا. لیکن اگر گھوڑا سرکش ہے، وہ گھوڑا آپ کے قابو میں نہیں ہے تو اٹھا کے آپ کو کہیں اور پٹک دے گا. بالکل ایسا ہی معاملہ ہمارے جسم کے ساتھ ہے کہ اگر اللہ ہماری روح ہماری تگڑی ہے، روح کی خوراک جو روحانیت اور قرآن ہے، روح کی خوراک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اگر وہ ہے تو یہ ہمارے جسم کے اوپر حاوی رہے گی اور ہمارے جسم کو غلط کام کرنے نہیں دے گی. اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہو
کہ ہماری روح کمزور ہو گئی، جسمانی طاقت ہماری بڑھ گئی، جسم کی ہم نے پرورش خوب اچھی طرح سے کی، روح کا خیال نہ کیا، تو یہ روح کبھی بھی اپنے مقصد کے اندر پورا نہ اتر سکے گی، بلکہ ہمارا حیوانی جسم ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، انسان کی اصل روح ہی ہے، ورنہ جسم تو آپ دیکھتے ہیں جانور کا بھی جسم ہے، اس کے لیے بھی وہ خیال کرتا ہے، ہر جانور خیال کرتا ہے، کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، بھوک کا خیال کرتا ہے، سردی گرمی سے بچنے کا اپنے آپ کو تدبیر کرتا ہے حتی الامکان جو اس کے بس میں ہے۔ لیکن انسان اپنے جسم کو قابو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزے کا ایک بس سبب دیا ہے کہ لوگوں دیکھو، جسم کو تم پالتے رہے، جسم کی تم ہمیشہ خدمت کرتے رہے، لیکن یہ جسم تمہیں اللہ کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہے اگر روح کی اس کے اندر ہمکاری نہ ہو، اس کے ساتھ وہ نہ چلتا ہو۔ مثال دی جا سکتی ہے، جیسے کمپیوٹر آپ دیکھتے ہیں، کمپیوٹر کے بھی دو حصے ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جو کی بورڈ ہے، اس کا ڈسپلے ہے، اس کا سی پی یو ہے، یہ تمام چیزیں ہارڈ ویئر میں آتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر سافٹ ویئر نہ ڈالا جائے، کوئی کمپیوٹر کسی کام کا نہیں۔ بالکل یہی چیز ہمارے جسم کے ساتھ ہے کہ اگر ہمارا جسم اپنی روح کے تابع نہیں ہے، روح سے احکامات نہیں لیتا، یہ بالکل اسی ہارڈ ویئر کی طرح ہے، اس کمپیوٹر کی طرح ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر نہیں ڈالا ہوا، کوئی ڈیٹا نہیں چلے گا، کوئی اپلیکیشن نہیں آئیں گی، کوئی چیز آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکو گے، کچھ کام نہیں ہوگا، صرف ایک کھلونا آپ کے سامنے ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم کو بھی ہم واقعی اس کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کریں، جسم کے اندر روح کی بالغی کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ اور یہ طریقہ کیا بتلایا گیا ہے کہ تم اپنے جسم کی خواہشات کو پست کر دو، جسم کی ضروریات کو محدود کر دو، اور روزے نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی ہوئی چیزیں جو انسان کی ضروریات زندگی کا اہم جز ہے، ان سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کے اندر حرام ہے، گھر گھرستی کی زندگی حلال ہے، مستحسن ہے، لیکن روزے کے اندر حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زبان کا غلط استعمال حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے ہمیشہ۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، آنکھوں کو غلط استعمال کرنا حرام ہے، کانوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا لازم ہے، اگر لغو چیزیں سنو گے حرام ہے۔ لیکن اس کا کیسے ہمیں تجربہ ہو، کیسے ہماری پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، وہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ روزہ ہماری جسمانی بالغی کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے۔ روزے سے ہمارے جسم کے اندر جو علائشیں ہیں اس سے بھی بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو سائنس بھی بتاتی ہے کہ کسی اگر بہت زیادہ پریشانی سے زیادہ ہے، وہ اپنے معدے کو تھوڑی سی سہولت دے، کھانا پینا کم کر دے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا نظام میں ہضم درست ہو جائے گا، آپ کے جس کے اندر فاسد مادے جو ہیں وہ جلدی نکل جائیں گے، بشرطے کہ آپ نے معدے کے اوپر اتنا لوڈ نہ ڈالا۔ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے کہ اے لوگوں، جب تم کھانا کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اسے سرفراز ہو، لیکن اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصے میں خوراک ڈالو، ایک میں پانی ڈالو، اور ایک حصے کے اندر خالی چھوڑ کے ہوا کے لیے چھوڑا تاکہ تمہارا نظام ہضم کام کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن دنوں میں روزے کے اندر شروع میں تکلیف ہوتی ہے، بعد میں بندہ جب عادی ہو جاتا ہے تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی میرے جسم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، علائشیں میرے جسم سے نکل رہی ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر آپ کا سمجھ لیجئے، ہمارے لیے تو اللہ کے رسول نے جو بتلایا وہ حکم کے درجے کے اندر رکھتا ہے، اسی کا سر منہ انحراف کرنا حرام ہے۔ لیکن ہمارے لیے مہینے سال کے اندر ایک مہینہ لگا دیا کہ اس مہینے کے اندر تم اپنے جسم کو پیچھے ڈال دو گے، روح کو آگے لے کے آؤ۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے جسم کو اتنی آسانی مت دو کہ تمہاری مصیبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول رات کو اٹھ نہ سکے،
قیام اللیل کے لیے نہ اٹھ سکے. عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا ہوا, تم نے کیا کیا ایسے کہ آج مجھے نیند بڑی گہری آئی, میں اٹھ نہ سکا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے بستر کی جو توشک تھا اس کو میں نے ڈبل کر دیا تاکہ آپ کو آرام محسوس ہو. حضرت نے فرمایا نہ, آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ سخت بستر پہ, سخت جگہ پہ سوتے, بستر ان کا نرم نہ ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ایک دفعہ کہا جب دیکھا کہ حضرت عمر کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے سونے کی وجہ سے, کہا امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں آپ کے نیچے میں توشک ڈال دیا کروں, کوئی ایسا کپڑا ڈال دوں جس سے آپ کے جسم کے اوپر نشان نہ پڑے. عمر کہتے ہیں کہ تو ڈالے گا میرے نیچے آرام کی چیز ڈال دے گا, لیکن یہ کب تک ہوگا, مجھے ابدی آرام کی ضرورت ہے جو قبر کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا, اور میں اپنے جسم کو اس کا عادی نہیں بنانا چاہتا. حقیقت یہ بھائیو ہم نے صرف اس معاملے کو سمجھ لیا کہ اپنے صرف کھانا پینا چھوڑ دیا اور ہم سمجھے کہ ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا. یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے, بلکہ اپنے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کا مطیع بنا دینا, اپنے آپ کو پابند کر دینا کہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دینا, یہ اصل میں روزے کا مفہوم ہے. اور یہ چیز بھی آپ جان لیجیے کہ روزے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ایک مہینہ آپ نے بھوک سہی, پیاسے رہے, اور جیسے ہی روزے ختم ہوئے سب سے ختم ہوئے, آپ کی زبان بھی کھل گئی, آپ کی آنکھیں بھی کھل گئی, آپ کے ہاتھ پیر بھی خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے آزاد ہو گئے. جو آپ نے پورا مہینہ پریکٹس کی تھی اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر نہیں آیا. بہتر مثال دی جا سکتی ہے, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں ہمارے سی ایس آفیسر سے ہیں یا ہمارے آرمی جو لوگ ہیں وہ بھی سال کے اندر ایک مرتبہ ٹریننگ کرتے ہیں. جو کچھ سیکھا ہے انہوں نے اس کی ایک دفعہ ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ وہ بھول نہ جائیں, اور اپنے جسم کو چاق و چوبند کرنے کے لیے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو ان کا جسم پہلے سے تیار ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو روزے کا مقصد بالکل یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے ایک مہینہ اس کو مشقت میں ڈالنا ہے, اور اس کے بعد پورا سال اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا جو جسم ہے ہمارے تابع ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم راتوں کو رمضان میں تو جاگتے ہیں, اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے اٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, وہ جب رمضان نکل جائے تو نیند کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ آپ صبح کی نماز بھی چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے پورا مہینہ پریکٹس کی ہے وہ ناکارہ ہے, اس کا اپنی زندگی کے اوپر کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آیا. تو بھائی روزے کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف دیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے احکام ہمارے ذریعے لگائے ان کو ہم بھول جائیں. روزوں کے ضمن کے اندر ایک عظیم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائی ہے, وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری عمریں کتنی ہے, 50 سال 100 سال 100 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں ہوتی. امت مسلمہ کے حالات ایسے بن گئے, لوگوں کی انسانیت اس سال پہ پہنچی ہے کہ بہت زیادہ ہو تو 100 سال بندہ کو جی لے گا, جبکہ اس سے پہلے امتوں کی عمریں بہت بڑی ہوا کرتی تھی. اور آپ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ان سے آگے رکھنا ہے, اب ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ ایک بندے کی 50 سال 500 سال عمر ہے, 600 سال عمر ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سال عمر ہے, ان کی امت کی عمریں بھی ایسی عمریں لمبی ہوا کرتی ہیں. تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کی عبادتیں ہم سے بہت اچھی ہیں, بہت زیادہ ہیں, ہم کیسے مقابلہ کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. ہم نے نازل کیا اس لیلۃ القدر کے اندر, ایک عظیم رات کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام کو نازل کیا گیا, اور اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رات دی ہے, اس رات کو تم تلاش کرو, اس میں عبادت کرو. ایک رات کی عبادت تمہارے 83 سال کی عبادت کے برابر بنے گی. تو کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر بتایا کہ اس مہینے کی عبادت کرو گے آپ اللہ سبحانہ آپ کو عطا کرے گا. اور یہ وہ رات ہے جو آخری عشرے کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہ آخر لیلۃ القدر کی رات, اس سے کوئی حقیقت نہیں. اگر ایک تعین کر کے بتلا دیا جاتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو لوگ اور راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنا چھوڑ دیتے. یہ آخری عشرے کے اندر
طاق راتوں کے اندر اس کا معاملہ آتا ہے کہ طاق راتوں کو تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. لیکن اور بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. میرا بیٹا پرسوں مجھے کہتا ہے کہ ابو ہمارے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ جس دن لیلۃ القدر ہوتی ہے اس دن تمام چیزیں سجدے میں چلی جاتی ہیں، درخت بھی سجدے میں جاتے ہیں، بلڈنگ بھی سجدے میں چلی جاتی ہے. اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. لیلۃ القدر کا وہ معاملہ ہے کہ اگر کچھ بندہ محسوس کرے روز اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تمنا یہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عظیم رات کی عبادت کا اجر مجھے دے، روز عبادت کرے، ہر روز عبادت کرے. پھر ایک اور مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے کہ 27ویں رات کا ذکر کیا گیا یا پھر ذکر کیا گیا کہ اب طاق راتوں میں تلاش کرو، تو یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. اب دنیا جو ہے وہ ہمارا جو پلینٹ ہے وہ گلوب ہے. گلوب کے اندر ایک طرف دن ہوتا ہے دوسری طرف رات ہوتی ہے. یہ ہمارے آج کل دن ہے، اس وقت امریکہ میں اس وقت رات ہوگی. تو ایسے لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن نے تو یہ کہا کہ لیلۃ القدر برکت والی رات ہے اور ایک ہی رات ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو طاق دنوں میں تلاش کرو، لیکن طاق دن تو ہمارے یہاں مختلف ہوتے ہیں. ہمارے یہاں طاق ہوگا، امریکہ کے اندر طاق نہیں ہوگا، دن وہ جفت ہوگا. تو کیا معاملہ ہے، کیسے یہ معاملہ ہوگا؟ تو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر قدرت پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہے اللہ کے خزانوں میں. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ وہ طاق راستے ہمارے لیے رکھتا ہے تو امریکن کے لیے نہیں رکھتا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عطا کرے گا اس بندے کی نیت کے مطابق، اس بندے کی نیت کیا ہے، تو یقیناً ہر طرف سے اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ قادر ہے اور عطا کرتا ہے. نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت لگانا ہے، ٹائم لگانا ہے، اور نیت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور پر ضرور عطا کرے گا. اس کے لیے دنوں کی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب چیزیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے ہر چیز کے اوپر. لہذا یہ سوچنا، یہ منہ شکافیاں، یہ اپنا عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ ہمارے یہاں کیا دن ہوگا وہاں پہ دن کیا ہوگا. اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سعودیہ کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ سعودیہ کا جو معاملہ ہے وہی چلنا چاہیے. تو یہ کیسا ممکن ہے؟ ممکن یہ نہیں ہے کہ روزانہ تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے، مہینے کا لگاؤ تو تقریباً 1-2 دن کا فرق پڑ جاتا ہے سعودی اور پاکستان کے دنوں کے اندر. اب حج کا دن ہے، یہ حج عرفات کا دن ہے، وہ ہمارے یہاں کچھ اور ہے، وہاں پہ کچھ اور ہے. چلو ہمارے یہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے، وہ امریکہ میں تو رات دن کا فرق ہے. تو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کرے گا، یقیناً عطا کرے گا اور قادر ہے ہمیں عطا کرنے پہ. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، نیت کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان کی اس عظیم رات کو جو لیلۃ القدر کے نام سے منسوب ہے، فرمایا اس رات کے اندر ثواب اتنا بڑھا چڑھا کے ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. نفل عبادت، نفل کی نماز جو پڑھی تھی اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر کر دیتا ہے. وہ فرض نماز جو ہے اس کو 70 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت اگر ہم اپنے دلوں کے اندر تھوڑا سا ٹٹول کے دیکھیں، دل کے یہ تمنا ہمارے دل کے اندر ہو کہ ہم نے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی، اس رات کو حاصل کرنا ہے، تو ہم کوشش کریں گے، صبح سے شام کوشش کریں گے. اور یہ یقیناً جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. وہ عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، من سجد سار و فوجد، جس نے کوشش کی سو پایا. جس نے کوشش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. ہم بھی اگر ایسا کر لیں کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس رات کو تلاش کریں، آخری عشرے کے اندر تلاش کریں. اور یہ آخری عشرہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی. ابھی ہمیں لگتا ہے کل کا دن تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آیا اور رمضان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا یہ موقع بڑے انسان کے لیے بڑی خوشنودی کا معاملہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی عزیز و اقارب، ہمارے دوست ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان اور ہمیں دیا کہ بندے آ جا، اللہ نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیں. 1 روپے لگا 700 گنا اس کا حاصل کر، چھوٹی نیکی کر، بہت بڑا اس کا صدر اجر و ثواب حاصل کر. دنیا کے اندر رہ کر جتنے بھی آپ نے بہتر کام کیے ہیں ان بہتر کام کا سب سے بہترین اثر جو ہے وہ اس رمضان کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے. لیکن وہ خوش قسمت جن کے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں کچھ چند اشارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں
اگر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان کی اس عظیم رات کے اندر ہم استفادہ حاصل کر سکیں تو اس کے کچھ اشارات اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کو تجربہ بھی ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنے سے ہمارے دلی سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے، عبادت کرنے سے ہمارا دل مطمئن نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، بے اختیار اللہ اپنے ہمارے دل کو نرم کرتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں اور اکیلے میں جب کھڑے ہوتے ہیں ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اے بندے تو کس کس معاملے کے اندر غفلت میں پڑا ہوا تھا، آج تو اللہ کی طرف رجوع کرتا، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرنے پہ قادر ہے، مانگ جو مانگنا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے۔ رقت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت میں خوشی اور طمانینت حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں یوں گمان ہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس رات کو پا لیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بتلائی، اس رات میں بالعموم موسم معتدل ہوتا ہے، سختی موسم کے اندر نہیں ہوتی، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر فرمایا گیا کہ اگر تعین سے بتا دیا جاتا کہ یہ رات فلاں تاریخ کو آئے گی تو لوگ اپنی دنوں کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندے کو تلاش کرنا چاہیے، اور اسے یہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دیکھا کہ قرآن کے اندر اس کا لفظ آ گیا، اللہ کے رسول کی طرف سے ارشادات آ گئے، کتنی عظیم رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے ان کا ایمان کا جذبہ دیکھیے، یہ کون لوگ ہیں، یہ صحابہ کون ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جنت کے اندر یقیناً جائیں گے، لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ اگر یہ رات مجھے حاصل ہو جائے، میں وہ خوش قسمت بن جاؤں کہ یہ رات مجھے حاصل ہو جائے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں، اللہ تعالیٰ سے کیا التجا کروں، اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ تو پڑھا کر اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اور جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، اس سے بڑی عظمت کی کیا بات ہے، اس سے بڑی کامیابی کی کیا بات ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور دل کے اندر یہ بات رکھے، یاد رکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آخری اشرے کے اندر خاص طور پر اس دعا کو مانگنا لازم ہے کہ ہر وقت مانگا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو احساس ہو جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں بڑا شدت سے احساس تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر کہ اللہ تمہیں ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہماری نیکی اپنی جگہ، ہمارا تمام اچھے کام ہماری اپنی جگہ، لیکن جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو معافی کا تصور نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں نے عبادتیں کی ہیں، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، سب کچھ میں نے کیا ہے، اور میں اپنی عبادت کے بلبوتے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لوں گا، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھو سب کچھ تم نے کیا، لیکن اطاعت کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ لہذا تمنا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب تک تیرا شامل حال کرم نہیں ہوگا، تیرا رحم شامل نہیں ہوگا، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس رات کو جو بندہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو بالکل پاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ دعائیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خاص مناجات کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوا جائے، دل نرم ہو، اللہ کے سامنے جھکا ہو، اور یہ تمنا ہو یا اللہ قصور بہت ہیں، نقص بہت ہیں، کوتاہیاں بہت ہیں، ساری زندگی معاشیت میں گزر گئی، لیکن اللہ تیری شان کے صدقے جاؤں، قربان ہو جاؤں تیری شان کے، کہ تو کہتا ہے ایک مرتبہ سچے دل سے معافی مانگ لو، توبہ کر کے میرے حضور پیش ہو جاؤ، سب کچھ معاف کرو۔ کتنی عظمت ہے یہ بھائیو، اور خاص رمضان کے مہینے کے اندر۔ اس طرح ایک اور بات یاد رکھیے جو ضمن باغی لیکن ضروری بات ہے، یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہر شخص کے لیے ہے، معافی، لیکن ایک اور بہت بڑی بات، ایک بہت بڑا کام جو کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ ہماری عملی زندگی اس کا تعلق ہے، وہ ہے کہ معاملات کو درست کر لیجئے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں ان تعلقات کو درست کر لیجئے۔ کسی وجہ سے آپ کے کسی بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ کوئی تلخی ہے،
آج کا یہ دن ایسا ہے، آج کا یہ مہینہ ایسا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے اور تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ کوئی بندہ کسی شخص کو معاف کرے، کہنا عفیت لوجہ اللہ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، ہر معاملے کو تم نے وہ کر دیا، تمام غلطیوں کو، تمام کوتاہیوں کو، تمام رنجشوں کو ختم کر دیجئے تاکہ آپ کا دل صاف ہو جائے، نفاق آپ کے دل سے نکل جائے۔ جو نفاق کی مرض کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر بغض رہتا ہے، اس بغض کو جب تک ختم نہیں کریں گے چیزیں قبول ہونے کا چانس نہیں کچھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے دلوں کے اندر جو خدورتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دے، ہمارے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کر لے تاکہ ہم دنیا کے اندر جب واپس یہاں سے جائیں تو کامیابی کا سر تاج ہمارے سروں پہ سر جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے پھر معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے ہی آئے ہیں۔ اور یاد رکھ لو، یہ معافی مانگنے کا معاملہ کب تک ہے؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ اگلا 1 گھنٹہ ہمارے اوپر ہماری زندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ لہذا ہر وقت معافی مانگے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ کوتاہیوں سے دور فرما، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے لیے نیک کام کریں، تیرے لیے مخلوق کے خدا سے محبت کریں، تیرے لیے لوگوں کی برائیوں کو منع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارا دل کسی نے دکھایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کو معاف کر دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہمارے دلوں کو صاف کرے گا، بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ دعا کے نام میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔